حضرت حسین اب اللہ کی طرف سے ان کے دل میں ایک ارادہ پختہ ہو چکا تھا اور انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا کہ جاؤ میری طرف سے کوفے والوں سے بیعت لے اور پھر مجھے اطلاع دو۔ وہ گئے، وہاں 12,000 افراد نے بیعت کر لی۔ اب ان کا خط آ گیا کہ یہاں تو فضا بالکل ہموار ہے، اتنے لوگوں نے بیعت کی ہے، باقی بھی جیسے ہی آپ سامنے آ جائیں گے سب بیعت کر لیں گے، لہذا یہاں پر وہ ریزسٹنس کے لیے گویا کہ ہمارے پاس طاقت اس کوفے کے اندر بہت مضبوط طاقت ہوگی کہ ہم یزید کی حکومت کے خلاف ریزسٹ کر سکیں۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیج دیا۔ یہ شخص تھا بہت ڈنڈا چلانے والا، اس نے سختیاں شروع کی تو بہت سے لوگ اس بیعت سے تائب ہو گئے، لیکن مسلم بن عقیل وہ میدان میں آئے اور ان کے ساتھ ہزاروں آدمی آ گئے جنہوں نے بیعت کی تھی، ابھی تک بیعت پر قائم تھے، اور انہوں نے گورنر کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ گورنر کے ساتھ 30-40 آدمی تھے کل، وہ چھتوں پر چڑھ گئے، وہاں سے پتھراؤ کیا اور وہاں سے جو 30-40 آدمی کوفے کے تھے ان سے کہا تم اپنے اپنے لوگوں کو کہو کہ چلے جائیں واپس یہاں سے۔ انہوں نے اوپر سے کہنا شروع کیا، ڈرایا، بہت خوفناک نتیجہ نکلے گا، اب عبید اللہ ابن زیاد تم سب کو ہلاک کر دے گا۔ ایک ایک کر کے بھیڑ چھٹتی چلی گئی اور صرف چند افراد رہ گئے، اور اس کے نتیجے میں حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، بلکہ ایک شخص حامی نے انہیں پناہ دی تھی کوفے میں، ان کو بھی قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اس پر یہ ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے ذریعے سے پیغام دیا قتل کیے جانے سے پہلے کہ دیکھو میرا تو وقت آ گیا ہے، میں تو اب قتل ہو جاؤں گا، شہید کر دیا جاؤں گا، تو میرا پیغام حسین تک پہنچا دو رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہاں یہ بغاوت ہو گئی۔ لوگوں نے، کوفیوں نے، الکوفی لا یوفی، کوفی جو ہے وہ پورا نہیں کرتا اپنے عہد کو اور وفا کو، اس کا ایک ثبوت ہمیں مل گیا ہے، یہ سب کے سب منحرف ہو گئے بیعت سے، آپ جہاں تک آ گئے وہاں سے واپس چلے جائیے۔ جب حضرت حسین کے پاس یہ پیغام پہنچا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے یہ تو حالات بدل گئے، لہذا واپس چلنا چاہیے، شاید عبداللہ ابن زبیر کی رائے ہی صحیح ہے، ہمیں مکے ہی میں بیٹھ کر کام کرنا چاہیے، لیکن اب جو ہے عرب کا ایک خاص مزاج ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے آڑے آ گئے، اب ہم اپنے باپ کے خون کا قصاص لیے بغیر نہیں جائیں گے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بامروت انسان، شریف النفس انسان، کیسے ممکن تھا غیرت مند غیور انسان وہ کیسے ان کی بات کو رد کر دیتا؟ لہذا اچھا چلو چلتے ہیں کوفے کی طرف۔ آگے بڑھتے چلے گئے، کربلا میں پہنچ گئے، جو کچھ وہاں ہوا پھر آپ کو معلوم ہے۔ اس میں یہ بات ہے پہلے 1,000 کا لشکر بھیجا تھا عبید اللہ ابن زیاد نے، اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باتیں کہیں وہ کچھ اثر انداز ہو گئی۔ ان کا افسر جو تھا حر بن یزید تمیمی، وہ بعد میں حضرت حسین کا حامی ہو گیا اور حضرت حسین کے ساتھ ہی اس کو بھی شہادت نصیب ہوئی۔ پھر دوسرے کو بھیجا عمرو ابن سعد۔ عمرو ابن سعد بھی ایک بڑی عظیم شخصیت کا بیٹا تھا، حضرت سعد ابن ابی وقاص جو فاتح ایران تھے اور جن کو غزوہ احد کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ جبکہ احد میں گھیراؤ کر لیا تھا حضور کا اور کفار قتل کرنے کے لیے ہجوم کر رہے تھے، اور کچھ حضرات تیر چلا چلا کے انہیں پھینک رہے تھے، دور جو ہے ہٹا رہے تھے، ان میں سے حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی تھے۔ پھر وہ فاتح ایران تھے، اسی لیے گورنر بن گئے تھے ایران کے۔ سعد جو ہے ان کا بیٹے، یہ عمرو جو ہے یہ اب ایک بڑے صوبے کا گورنر بھی تھا، اس وقت 4,000 آدمی دے کر بھیجا، وہ بھی نرمی کرتا رہا، اس نے کوئی تشدد نہیں کیا، اس کے اندر بہرحال اپنے عظیم باپ کے خون کا کچھ اثر تھا۔ لیکن یہ کہ پھر ابن زیاد کو اطلاع مل گئی کہ عمرو ابن سعد جو ہے وہ تو لے تو لال کر رہا ہے، حملہ نہیں کر رہا، قتل نہیں کر رہا، بلکہ یہ کہ وہ تو اس راستہ بھی دینے کے لیے تیار ہے کہ نہ مدینے کی طرف جائیے اور نہ آپ مکے کی طرف جائیے، نہ کوفے کی طرف جائیے، بلکہ آپ چاہے تو دمشق چلے جائیں، یزید سے اپنا معاملہ کر لیں۔ اس پر ابن زیاد نے پھر وہاں سے خط لکھا ہے، میں نے تمہیں اس کام کے لیے بھیجا تھا، میں نے تمہیں حکم دیا تھا حسین سے میری بیعت لو، یعنی میری بیعت کے ذریعے یزید کی بیعت لو اور اسے پکڑ کر لا کر میرے سامنے پیش کرو۔
لہذا پھر اس نے ایک بہت خوخار شخص کو زیادہ فوج دے کر بھیجا ہے، اور وہ جو ہے اس نے آ کر جو ہے شمر نے پھر اس نے فیصلہ کن معاملہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دنوں میں جو وہاں گزرے، جتنے بھی کوفی آئے ہوئے تھے نا، اکثر و بیشتر تو کوفے کے لوگ تھے، ان سے کہا کہ میں خود نہیں آیا، تم نے مجھے بلایا تھا، اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کہ آؤ؟ اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے پیغام نہیں بھیجا تھا کہ یہاں تشریف لائیے؟ اور دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔ وہ ایک تھیلا جس میں کہ خطوط ہے وہ ملا کے میدان میں رکھ دیا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت اور اپنی صاف دلی، کوئی اس کے اندر عیاری نہیں تھی ان کے اندر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اب انہیں پتا چل گیا کوفیوں کو، اگر اب حسین زندہ دمشق پہنچ گئے یزید کے پاس تو یہ ہم سب کا بھاڑا پھوڑ دیں گے، ہماری شامت آ جائے گی، لہذا اب تو کسی صورت انہیں زندہ نہیں رہنے دینا۔ یہ ایک بڑا اہم واقعہ، نوٹ کر لیجیے اس کو، اس لیے کہ حضرت حسین نے ایک ایک کا نام لے کر، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا؟ کیا تمہارا پیغام نہیں تھا؟ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ بھانڈا اگر یزید کے ہاں جا کر پھوڑ دیا گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد، یہ نوٹ کر لیجئے، 72 آدمی تھے کل، جس کو کہہ لیں لشکر حضرت حسین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے 20 خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ وہ بڑی بہادری سے لڑے، بڑی بہادری سے لڑے، ایک ایک نے لڑ کر جان دی ہے، بہت سو کو مارا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، قتل کر بھی رہے تھے، قتل ہو بھی رہے تھے، ایک ایک کر کے قتل ہو رہے تھے، شہید ہو رہے تھے۔ 20 جو ہے خاندان بنی ہاشم میں سے شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی انفنٹ چھوٹا بچہ وہ بھی شہید ہوا ہے۔ باقی سب مرد، تمام مرد، سوائے ایک حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی بن حسین زین العابدین کہلائے بعد میں، وہ بیمار تھے، وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، وہ بچ گئے صرف۔ اچھا، حضرت حسین شہید ہو گئے، یہ ہے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری۔ کیا مطلب ہے؟ حضور کے انتقال کے ٹھیک 50 برس بعد، سن 11 ہجری میں حضور کا انتقال، اور سن 61 ہجری میں حضور کے نواسے، اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسین شہید کر دیے گئے۔ اور اس کے بعد اس لشکر نے خیموں کو آگ لگا دی۔ یہاں نکتہ سمجھ لیجیے، آگ کیوں لگائی؟ انہیں معلوم تھا ہمارے خلاف ڈاکومنٹری پروف موجود ہے وہاں پر، وہ ہمارے خطوط کے تھیلے وہاں موجود ہیں، اگر وہ باقی رہ گئے تو ہماری شامت آ جائے گی، ہمیں کون بچائے گا؟ ورنہ ظاہر بات ہے کہ اگر تو وہ دشمنی کے انداز میں بات ہوتی تو خواتین کی بھی بے حرمتی کی گئی ہوتی، لیکن نہیں، کسی نے، ظاہر بات ہے کہ خانوادہ نبوت کی کسی خاتون کی بے حرمتی نہیں کی، قطعاً نہیں کی، قطعاً نہیں کی، قطعاً نہیں کی، لیکن خیمے جلانا ان کی ضرورت تھی تاکہ وہ ریکارڈ جو ہے ان کا وہ تلف ہو جائے، سارے خطوط جو ہے وہ جل جائیں تاکہ ان کے خلاف ثبوت باقی نہ رہے۔ یہ عظیم سانحہ کربلا ہے۔ اب چونکہ یہ ہماری تاریخ کے ان واقعات میں سے ہے جس پر بہت کچھ اختلافات ہیں، مختلف گروہوں کی تعبیرات بہت مختلف ہیں۔ ایک طرف اہل تشیع کا اپنا بیان ہے، دوسری طرف اہل سنت کا ایک اجماعی بیان ہے، تیسری طرف کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا رہے ہیں اہل سنت میں سے کہ وہ تو حکومت کے طالب تھے، وہ اقتدار کے خواہش مند تھے، واجب القتل تھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت حسین اگرچہ صغار صحابہ میں سے تھے، یعنی حضور کی حیات طیبہ میں ابھی چھوٹے بچے تھے، لیکن ان کا شمار صحابہ میں ہے، اور پھر یہ وہ شخص ہے جو حضور کی گود میں کھیلا ہے، یہ وہ ہے جو حضور کے شانوں کے اوپر جس نے سواری کی ہے۔ علامہ اقبال نے جیسے حضرت اسماعیل کے لیے کہا ہے کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی،
ظاہر بات ہے حضرت اسماعیل کسی اسکول اور مدرسے دارالعلوم میں پڑھے نہیں تھے کہ وہاں پتہ چلتا کہ والد کا حق کیا ہے. یہ فیضان نصر تھا، ابراہیم کی نگاہ کا یہ فیضان تھا کہ بیٹے کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو خواب آپ دیکھ رہے ہیں اور جو حکم آپ کو اس خواب کے ذریعے مل رہا آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. تو اسماعیل کا معاملہ اگر یہ تھا فیضان نظر سے، تو حضرت اسماعیل تو حضرت ابراہیم کے پاس زیادہ رہے بھی نہیں، وہ تو مکے میں رہے. حضرت عثمان جو حضرت ابراہیم تو شام میں رہتے تھے، کبھی کبھی آ جاتے تھے، بس اس سے زیادہ معاملہ نہیں تھا. وہ فیضان نظر حضرت اسماعیل کو تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نظر کتنا ہوگا اس کا آپ اندازہ کیجئے. یہ کوئی جنگ اقتدار نہیں تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ انہوں نے اپنا ایک فرض منصبی سمجھا ہے کہ میرے نانا کا لایا ہوا نظام اور اس کے اصول اب ٹوٹ رہے ہیں. جیسے حضرت ابو بکر کا قول میں نے آج بھی آپ کو سنایا، ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم اور تنسیخ کی جائے گی، دین کی باتوں کو بدل دیا جائے گا جبکہ میں ابھی زندہ ہوں. اسی طریقے سے گویا کہ زبان حال سے حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم روکیں گے اس کو. آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ حضرت حسین کی رائے صحیح تھی یا حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے صحیح تھی، یہ کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن کسی کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، ان کی نیتوں پر حملہ کرتے. ان کو تو یزید نے دولت سے خرید لیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ دونوں جلیل القدر صحابہ ہیں، یہ تو صغار صحابہ میں سے نہیں ہے، یہ جوان تھے پورے حضور کے زمانے میں، جنگوں میں حصہ لیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے، عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہما نے، انہیں کوئی رقم نہیں خرید سکتی تھی، کوئی دولت نہیں خرید سکتی تھی. جو رائے انہوں نے قائم کی دیانتاً قائم کی. اور ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ جب کوئی نئی صورتحال پیدا ہو جائے اور اجتہاد کی ضرورت پیش آ جائے اور پوری کوشش کر کے مجتہد اجتہاد کر رہا ہے، تو اگر اسے غلطی بھی ہو جائے، مجتہد مخطی خطا کار، اس کو بھی اکیرا ثواب ملتا ہے. اور مجتہد مصیب وہ مجتہد کے جس کی رائے صحیح، جس کا فیصلہ صحیح، اسے دوہرا ثواب ملتا ہے. تو ان کے مابین ایک اختلاف رائے کا ہوا، اجتہاد کا ہوا. آیا یہ غلطی اتنی بڑی ہے کہ امت میں تفرقہ پیدا کیا جائے، امن و امان کو برباد کیا جائے، خوریزی کا بازار گرم کیا جائے، یا نہیں؟ دو کی رائے یہ ہوئی. ان کی مخلصانہ رائے تھی، ان کی دیانت دارانہ رائے تھی. ہم ان کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے. آپ اختلاف کرنا چاہیں تو کیجئے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، ظاہر بات ہے کہ ان کا بھی ایک اجتہادی رائے تھی کہ نہیں، یہ دین کے نظام کے اندر بہت بڑا رکھنا پڑ رہا ہے، یہ تو اب قیصر و کسریٰ کی سنت شروع ہو رہی ہے، یہ اسلام کے دین کے اوپر طریقہ نہیں، عمل نہیں ہو رہا ہے، تو ہم اسے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر بھی اسے روکیں گے، روکنے کی کوشش کریں گے، رکے نہ رکے ہم اپنی جانیں دے دیں گے. یہ بھی دیانت دارانہ رائے تھی، مخلصانہ رائے تھی. ان کی نیت پر کوئی حملہ کم سے کم اہل سنت والجماعت میں سے کسی شخص کو حق نہیں ہے. اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا کہنا یہ ہے، الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب عدول ہیں، ان میں بدنیتی نہیں آ سکتی، خطا ہو سکتی ہے. اہل سنت کے نزدیک معصومیت خاصہ نبوت ہے، نبوت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کے بعد معصوم کوئی نہیں، ابو بکر بھی معصوم نہیں، عمر بھی معصوم نہیں، عثمان بھی معصوم نہیں، علی بھی معصوم نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. تو معصوم کون ہوگا؟ عبداللہ ابن عباس بھی معصوم نہیں، عبداللہ ابن زبیر بھی جو ہے معصوم نہیں، حسین ابن علی بھی معصوم نہیں، اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر کوئی معصوم نہیں. انہوں نے اپنی رائے قائم کی ہے، اس پر عمل کیا ہے دیانت دارانہ سنسیریٹی کے ساتھ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر طرح کا اجر و ثواب ہے سب کے لیے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کی رائے اس اعتبار سے بہتر ثابت ہوئی، انہوں نے مکے میں پھر حکومت قائم کی، 9 برس تک ان کی حکومت قائم رہی، بنو امیہ ختم نہیں کر سکے اسے. سن 73 میں جا کر ان کی شہادت ہوئی ہے،
اور ایک مرحلہ تو وہ بھی آیا تھا کہ شام اور مصر کی دونوں صوبے جو ہیں وہ بھی ان کے تحت آ گئے تھے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ حضور نے ہمیں منع کیا ہے کہ کبھی یہ نہ کہا کرو کہ ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، نہیں، جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، اللہ کے اذن سے ہوا۔ حدیث کے الفاظ ہے ان کلمۃ اللہ تفتح عمل الشیطان، یہ جو لو کاش یہ ہو جاتا، کاش یوں ہو جاتا تو بڑے اچھے نتیجے نکلتے، یہاں سے شیطان کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ دل سے یہ بات نکلتی ہے، اگر حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبیر یکجا ہو جاتے اور مکے کو اپنا مرکز بنا کر جو عظیم مقصد انہوں نے اپنے سامنے رکھا تھا کہ یہ جو روایت غلط آ رہی ہے اسلام کے دینی سیاسی نظام کے اندر، اس کو ہم روکیں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرما دیتا۔ لیکن یہ پھر ہم کہیں گے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ حضرت حسین کو وہ عظیم شہادت اللہ نے دینی تھی، وہ اونچا مقام عطا کرنا تھا، اور پھر ان کی عظیمت، ان کا صبر، ان کا ثبات، ان کا استقلال، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر کتنی کچھ طاقت رکھی ہوئی ہے اور کتنی کچھ صلاحیتیں اللہ نے ودیعت کی ہیں۔ وہ جس طرح ڈٹے رہے، کھڑے رہے، واقعہ یہ ہے کہ وہ بھی نوع انسانی کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ آپ حق، جو بھی آپ حق سمجھیں اس حق کے اوپر ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، اور اس میں پرواہ نہ کیجئے کہ آپ کی نفری کم ہے یا آپ کے ساتھ تعداد زیادہ، کوئی خیال نہ کیجئے، اس کے فکر نہ کیجئے کہ حالات ادھر ہیں یا ادھر ہیں، حالات سازگار آپ کے دشمن کے ساتھ ہیں یا آپ کے ساتھ ہیں، کوئی فکر نہ کیجئے۔ حق حق ہے، اس کا ساتھ دینا لازم ہے، اس کے لیے جان دے دینا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہرگز نہ کہنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، یہ تمہیں شعور نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اب یہ تمام مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، وَالْجُوعِ، اور بھوک اور فقر و فاقے سے۔ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کو پیاس کے ذریعے سے آزمایا گیا، حالانکہ دریا دور نہیں ہے لیکن پانی بند کر دیا گیا، کیسی کیسی شدت اور کیسے کیسے سخت حالات کا سامنا کیا، لیکن جھکے نہیں، گردن نہیں جھکی، ڈٹے رہے اپنے موقف کے اوپر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں جانی اور مالی نقصانات کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، وہ کہ جن کو اگر کوئی مصیبت آئے، ان پر نازل ہو جائے، قالوا، تو وہ کہیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہ ہیں وہ جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہے، درود ہے اور رحمت ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے، صرف حضرت حسین کا کوئی دن بنا لینا یہ نہیں، ٹھیک ہے یاد تازہ کیجئے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ اگر حضرت حسین نے اپنی ہی نہیں، اپنے خاندان کی، اپنے اعزاء و اقربا کی، اپنے ساتھیوں کی جانوں کی قربانی پیش کر دی حق کے لیے، تو ہمیں بھی فیصلہ اور سبق یہ لینا چاہیے کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے، ہر چیز بعد کیا اس کے نتائج کچھ بھی نکلے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔